بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں، آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، پاکستان خطے میں امن اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور اسلام آباد کو عالمی مذاکرات کا مرکز بھی کہا جا رہا ہے۔ قیادت کشیدگی کم کرنے اور امن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کو ہم اس میں نہیں ڈینائی کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف اور منشیات کے خلاف کارروائیاں کر کے ایک مضبوط سیکورٹی فورسز بنا رہی ہیں۔ پاکستان کہ یہ تمام اقدامات پاکستان کو مضبوط اور ذمہ دارانہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ اب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سلمیٰ، تو آئیے ان سے چند سوالات کر کے ان کی رائے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلمیٰ، السلام علیکم۔ سلمیٰ، یہ بتائے گا کہ پاکستان کی سفارتکاری کو اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بتائے گا کہ اسلام آباد کو مذاکرات میں جو ہے نا عالمی مذاکرات کا مرکز کہا گیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی ایک عزت برقرار رکھنے کے لیے جو موجودہ قیادت اس کے ساتھ ہماری آرم فورسز ہو گئے ہیں، یا پھر جو بھی موجودہ حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمہ وقت اور ان کی وہ دن رات کی محنت، وہ کوشش، وہ رنگ لے آئی ہے۔ دیکھیں، ایران اور یو ایس کے درمیان جنگ بندی ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ تھا، جو کہ انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے۔ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بات میں وہ وزن ہے، وہ سکت رکھتی ہے کہ یہ ان کی بات مانی جا سکے۔ دوسری طرف انشاءاللہ 10 اپریل آج کے دن پہ، جمعے والے دن، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن آفیشیلی فیڈرل میں اسلام آباد میں چھٹی اناؤنس کر دی گئی تھی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہے محدود کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ کل کی ہی بات تھی کہ جو یو ایس کے ایئر کرافٹ تھے وہ نور خان بیس پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے، اور یو ایس کی قیادت جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھا اقدام جو پاکستان نے کیا ہے کہ اسلام آباد پیس فورم کے لیے یا پیس بیٹھک کے لیے انہوں نے یو ایس اور جو ایران کے جتنے بھی نمائندے، خاص طور پہ میڈیا کے نمائندے یا ان کے ساتھ جو ٹیم آئے گی، ان کے لیے ویزا فری کر دیا، ویزا آن ارائیول۔ پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری کے ساتھ بہترین ہاسپٹیلٹی بھی شو کر دی ہے یہاں پہ۔ جہاں تک ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ بیٹھک جو ہے کسی نجی ہوٹل میں ہونے والی ہے، اور اس ہوٹل کو جو ہے وہ 1 ہفتہ پہلے پورا خالی کر کے اس کی بالکل سیکیورٹی انشور کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آپس میں بیٹھیں گے اور اس جگہ پہ آ کے یہ ان کی بیٹھک ہوگی۔ آج کے دن پہ صرف ان کی کچھ نکات پہ بات ہوگی، کل 11 پہ اگر ان کی تجویز ہوتی ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور سنڈے کے دن فائنلی جنگ بندی یا جنگ بڑھانا یا آبنائے ہارموز کھولنا یا پھر ان کے درمیان میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت اچھی ایک انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان نہ صرف یو ایس اور ایران کے درمیان کانفلکٹ کو ختم کر چکا ہوا ہے، سیز فائر کرا چکا ہوا ہے، اسی طرح یو ایس نے پاکستان اور افغانستان کے جنگ بندی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ہی اہم پیش رفت ہے، جو کہ ضروری ہے ہمارے عوام کو بتانا، کہ لبنان کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کے کس بات فون کر کے کہا ہے کہ آپ کی قیادت جب اتنے مضبوط اور اعلیٰ قسم کے فیصلے کر رہی ہے تو آپ لبنان میں بھی جنگ بندی کا انہوں نے ان سے اپنی وش ظاہر کی ہے کہ آپ ادھر بھی بند کرا دیں، اور پاکستان نے باقاعدہ ان کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ لبنان میں اب یہاں پہ بھی سیز فائر کر دیں۔ دیکھیں، اندر مائل سٹون فار پاکستان کہ آپ ایک جگہ پہ اپنا افغانستان سے لڑنے والی جنگ روک گئے ہیں، دوسری طرف آپ نے یو ایس ایران کی جنگ کو روک دیا، تیسری طرف آپ نے لبنان میں بھی جنگ بندی کی ایک درخواست دی ہے جو کہ قبول ہو گئی ہوئی ہے۔ تو پاکستان جو کر رہا ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہم چاہیں گے کہ ان کو الفاظ میں بولیں۔ ہمارے الفاظ میں کہتی ہوں محدود ہیں، وہ ان کو جسٹیفائڈ ہی نہیں کر سکتے ان کے کام کو کہ ہم کس طرح سے جسٹیفائڈ کریں۔ بہت امن، بہت معاشی ترقی، ایک دم سے جب یہ استحکامی بات ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، سونے کی قیمتیں گری ہیں، چاندی کی قیمتیں گری ہیں، یورینیم کی قیمتیں گری ہیں، پیٹرول کی قیمتیں گری ہیں، معاشی استحکام آیا ہے، پاکستان یہاں پہ انڈسٹریل ہب کے طور پہ نظر آ رہا ہے۔ بالکل، میں کہتی ہوں میرا رب میرے وطن کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے، دشمن کی آنکھوں میں خاک اللہ پاک ضربت سے بچا کے رکھے میرے پاس۔ سلمیٰ، چمن میں منشیات اور نوشکی میں ہونے والی دہشت گردی کو کیسے ناکام بنائے گی؟
نوشکی والا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے. یہ کیا کر رہے تھے کہ نوشکی میں جو بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی تھی اس کو 4 دہشت گرد کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے, جن کو سیکورٹی فورسز نے بروقت آپریشن کر کے 3 کو تو یوٹیلائز کر دیا, اس کو نیوٹرلائز کر کے ادھر ہی ختم کر دیا. ایک جو ہے وہ زندہ گرفتار ہو گیا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جو باڑ لگائی ہے یہ صرف کیا کوئی گتے کا کاغذ لگایا ہوا ہے یا پھر کوئی عام سی تار لگائی ہے جس کو آپ پیچکس و پلاس سے کاٹ دیں گے اور بارڈر کراس کر کے ادھر آ جائیں گے؟ دہشت گردوں کا منہ ہر وقت کالا ہی ہوتا جا رہا ہے. بلوچستان میں الحمدللہ میں آپ کو کل کی بات بتاؤں تو سرفراز بگٹی صاحب سیم بلوچستان جیکم آباد گئے ہیں, جکھرانی صاحب کے فاتحہ پہ جیکم آباد میں, وہاں پہ کسی ایئر کرافٹ کے تھرو نہیں گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ بائی روڈ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں امن ہے الحمدللہ, اور بہت چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے ایجوکیشن منسٹر سے کل ہی میری بات ہوئی تھی, رائلہ درانی صاحبہ سے, ان کے جو نصاب میں تبدیلی یہ لے کر آئے ہیں, میں کہتی ہوں بلوچستان کی ترقی کے لیے خواب دیکھنے والے لوگ واقعی اس خواب کو سچا کر کے دکھا رہے ہیں. ایسے دن رات محنت ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ دہشت گردوں کو ناکام کرنے کے لیے صرف دہشت گردوں کو نہیں مارا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چمن میں اور اس کے آس پاس میں نوشکی میں ایسے علاقے تھے جہاں پہ افیون کی, پوسٹ کی اور دوسرے جو منشیات کی فصل تھی اس کو تلف کیا جا رہا ہے. 117 ایکڑ پہ موجود جتنی بھی یہ زمین تھی جس پہ یہ جو افیون کی کاشت ہوئی تھی اس پہ اسپرے کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے, جو کہ ایک اچھا وہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان یا بلوچستان کے اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہ روڈوں پہ تھڑوں پہ جو لڑکے نشہ کر کے بالکل ٹون ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ تباہی تو نوجوان نسلوں کی ہے, لیکن جہاں تک آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, باہر پھر رہے ہیں, کسی جاب پہ جا رہے ہیں, وہ نشے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے میں کہوں گی کہ موجودہ حکومتیں بہترین اقدامات اٹھا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو منشیات تھی جو تلف کر دی گئی ہے, یہ کس طرح سے ایک لاجسٹک سپورٹ دے رہی تھی دہشت گرد تنظیموں کو, ان کی بھی اس جگہ میں آگے کمر ٹوٹ رہی ہے. اور انشاءاللہ بلوچستان تسلسل سے یہ کام کرتا رہے گا. جس طرح سے عالمی سطح پہ, عالمی خطہ پہ پاکستان نے اپنا نام مشہور کیا ہے اور کرتا رہے گا. اور میں دعا کروں گی کہ بلوچستان میں اسی طرح امن رہے, پاکستان اسی طرح سینٹر آف اٹریکشن بنا رہے, اور پاکستان کے لیے تشکر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے پوری دنیا میں لگتے ہیں انشاءاللہ. فتنۃ الخوارج کے واقعے کیسے پیش آئے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فتنہ الخوارج وہی نوشکی میں جو انہوں نے باڑ کاٹنے کی کوشش کی, اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کبوتر بن کے صرف سویا ہوا ہے, دیکھ نہیں رہا. جب وہ جاگتا ہے نا, وہ شیر کی دھاڑ کی طرح جاگتا ہے اور ان کی نیندیں حرام کر دیتا ہے. دشمن کی ایک ایک چال پہ پاکستان کی نظر ہے. جہاں تک بات ہے سوکھ ذرائع سے کہنا یہ آ رہا ہے کہ سندور 2 شروع کرنے والے ہیں, سندور 2 کیا سندور 10 تک لانچ کر دیں. پاکستان آپ کو منہ توڑ جواب دے گا. پاکستان اپنے دشمن کو ہم وقت تیار رہنے کے لیے وہ جواب دے سکتا ہے جو کہ دنیا پہلے ہی دے چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ ہر محاذ پہ ترقی ہی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سلمیٰ, آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین کے ساتھ پیش کی. ناظرین, پاکستان ہمیشہ عالمی اور داخلی دونوں سطح پر فتح حاصل کر رہا ہے, انشاءاللہ آگے بھی کرے گا. پاکستان کی قیادت میں دانش مندانہ اور سیکورٹی فورسز کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.